أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب صدر اور حاضرین جلسہ کا، آج مجھے جس موضوع پر کچھ عرض کرنے کے لیے موقع مل رہا ہے، یہ پینل دیکھ کے آپ کو کچھ اندازہ تو ہو گیا ہوگا۔ خدمت خلق کے میدان میں جماعت احمدیہ کی عالمگیر خدمات میرا موضوع ہے، اور یہ ایسا موضوع ہے جس کا یہ 20 منٹ یا 1 گھنٹے میں اس کے ساتھ انصاف نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک طویل مضمون ہے جو 130 سال کی جماعت احمدیہ کا سفر ہے۔ اس میں جماعت احمدیہ کے خدام نے اور جماعت احمدیہ کے احباب نے جس طرح انسانیت کی خدمت کی ہے، اس کی ایک لمبی طویل داستان ہے جس کو تھوڑے سے وقت میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ خاکسار نے تحدیث نعمت کے طور پر کچھ چیزیں اکٹھی کی ہیں، وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے وہ کسی بھی طریقے سے اپنے رب کو راضی رکھے تاکہ ابدی زندگی میں اس کا خدا اس سے راضی ہو جائے۔ تو اپنے خدا کو راضی رکھنے کے لیے ضروری ہوگا کہ اس کے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی راہوں پر چل کر اپنے خدا کو راضی کرے، اور اس کے لیے خدا تعالیٰ نے اپنے پیارے کلام قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے۔ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 111 میں خدا تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ ولو آمن اہل الکتاب لکان خیر لہم منہم المؤمنون واکثرہم الفاسقون۔ ترجمہ اس کا جو بیان فرمایا گیا ہے وہ خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ کا فرمودہ میں نے ترجمہ اس کا انتخاب کیا ہے۔ تم سب سے بہتر جماعت ہو جسے لوگوں کے فائدہ کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ تم نیکی کی ہدایت کرتے ہو اور بدی سے روکتے ہو، اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اور اگر اہل کتاب بھی ایمان لاتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا۔ ان میں سے بعض مومن بھی ہیں اور اکثر ان میں سے نافرمان ہیں۔ عام خدمت اور ہمدردی کے متعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک تعلیم سے چند ایک احادیث پیش کروں گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دلوں کی سرشت یہ بنائی گئی ہے کہ جو ان کے ساتھ احسان کا سلوک کرے دل ان سے محبت کرتے ہیں، اور جو بد سلوکی کرے اس سے نفرت کرتے ہیں۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نرمی کرنے والا ہے اور نرمی کو پسند کرتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک مشہور واقعہ آپ احباب کے سامنے پیش کروں گا۔ ہم میں سے بہت ساروں نے کئی دفعہ یہ واقعہ سنا ہوگا۔ ہم جب بھی اس واقعہ کو سنتے ہیں تو دل
خدا کے رسول کی محبت میں بھر آتے ہیں اور پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنا شروع کر دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی مکی دور کا واقعہ ہے۔ مکہ شہر سے باہر جانے والے راستے پر ایک ضعیف بڑھیا اپنی گٹھڑی اپنے سر پہ اٹھائی ہوئی سڑک کے کنارے چلی جا رہی ہے، اور میرے پیارے آقا کی اس پر نظر پڑتی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لپک کر اس بڑھیا کی گٹھڑی اٹھا لیتے ہیں اور خاموشی سے اس ضعیف کمزور بڑھیا کے ہم سفر ہو جاتے ہیں۔ خاموشی سے بڑھیا کے ساتھ چلتے رہتے ہیں، اور اس بڑھیا کا بھار جو ہے، جو گٹھڑی ہے، وہ منزل مقصود پر پہنچانے کے بعد بڑھیا سے میرا آقا مخاطب ہو کر پوچھتے ہیں کہ بڑی اماں، اس کمزوری کی حالت میں، اس بڑھاپے کی حالت میں یہ سفر کی کیا ضرورت پیش آئی؟ آپ کہاں جا رہی ہیں اور کیوں مکہ سے باہر تشریف لے کے جا رہی ہیں؟ تو بڑھیا میرے آقا سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ اس شہر میں ایک محمد نام کا جادوگر رہتا ہے، اور میں نے سنا ہے کہ وہ لوگوں کے ایمان چھینتا ہے، تو اپنا ایمان بچانے کی کوشش میں یہ سفر اختیار کیا ہے میں نے۔ میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بڑھیا سے مخاطب ہوتے ہیں اور اپنا تعارف کرواتے ہیں کہ میں ہی وہ محمد ہوں جس کے بارے میں لوگوں نے جادوگر مشہور کر رکھا ہے۔ جب بڑھیا اس پیارے اخلاق، اس پیارے وجود کو، اس پیارے خلق کو دیکھتی ہے تو بے اختیار بڑھیا میرے آقا کی غلامی میں جھک جاتی ہے اور میرے آقا کی بیعت میں داخل ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد خاکسار اس زمانے کے امام حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی پرانوار تعلیمات سے کچھ آپ دوستوں کی خدمت میں پیش کرے گا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام انسانی حقیقت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، عربی میں آدمی کو انسان کہتے ہیں، یعنی جس میں دو انس ہیں، ایک انس خدا کی اور ایک انس بنی نوع کی، اور اسی طرح ہندی میں اس کا نام مانس ہے جو مانوس کا مخفف ہے۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام شرائط بیعت میں 9ویں شرط بیعت میں فرماتے ہیں، تمام خلق اللہ کی ہمدردی محض للہ مشغول رہے گا، اور جہاں تک بس چل سکتا ہے اپنی خدا داد طاقتوں اور نعمتوں سے بنی نوع کو فائدہ پہنچائے گا۔ پھر آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، بنی نوع انسان کے ساتھ ہمدردی کے طبی امر اور اس کے اعلیٰ خلق میں تبدیلی کا راز بیان فرماتے ہوئے حضور فرماتے ہیں، من جملہ انسان کے طبی امور کے جو اس کی طبیعت کے لازم حال ہیں، ہمدردی خلق کا ایک جوش ہے۔ قومی حمیت کا جوش بالطبع ہر ایک مذہب کے لوگوں میں پایا جاتا ہے، اور
اگر لوگ طبی جوش سے اپنی قوم کی ہمدردی کے لیے دوسروں پر ظلم کرتے ہیں گویا انہیں انسان نہیں سمجھتے، سو اس حالت کو خلق نہیں کہہ سکتے، یہ فقط ایک طبی جوش ہے۔ اور اگر غور سے دیکھا جائے تو یہ حالت طبی کووں وغیرہ اور پرندوں میں بھی پائی جاتی ہے۔ ایک کوے کے مرنے پر ہزارہ کوے جمع ہو جاتے ہیں، لیکن یہ عادت انسانی اخلاق میں اس وقت داخل ہوگی جب یہ ہمدردی، انصاف، عدل اور رعایت سے محل اور موقع پر ہو۔ اس وقت یہ ایک عظیم الشان خلق ہوگا جس کا نام عربی میں مواسات اور فارسی میں ہمدردی ہے۔ اسی کی طرف اللہ جل شانہ قرآن شریف میں اشارہ فرماتا ہے، یعنی اپنی قوم کی ہمدردی اور اعنت فقط نیکی کے کاموں میں کرنی چاہیے، ظلم اور زیادتی کے کاموں میں ان کی اعنت ہرگز نہیں کرنی چاہیے، اور قوم کی ہمدردی میں سرگرم رہو، تھکو مت، اور خیانت کرنے والوں کی طرف سے مت جھگڑو، جو خیانت کرنے سے باز نہیں آتے، خدا تعالیٰ خیانت پیشہ لوگوں کو دوست نہیں رکھتا۔ اسلامی اصول کی فلسفی روحانی خزائن جلد 10 صفحہ 363۔ اب میں آپ کی خدمت میں خلفائے سلسلہ کی تحریکات پیش کرتا ہوں۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول کی زندگی کے حالات کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ جہاں کہیں رہے یتامہ، مساکین اور طالب علموں کے لیے ملجا و ماوا بن کر رہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک عظیم الشان قوم کا امام بنایا، آپ اس اہم کام سے کیوں کر غفلت برت سکتے تھے؟ آپ نے اس امر کو مد نظر رکھ کر سیکرٹری صاحب صدر انجمن احمدیہ کو ارشاد فرمایا کہ یتامہ، مساکین اور طالب علموں کے لیے جماعت میں چندہ کی تحریک کی جائے۔ اس پر سیکرٹری صاحب نے جو تحریک کی، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ قریب 4000 روپے کی رقم تو ان یتامہ، مساکین اور طالب علموں وغیرہ کے گزارا کے لیے چاہیے، جو اس وقت انجمن کے انتظام کے نیچے اس امداد کے مستحق ہیں، اور 2100 روپے کی رقم ان یتامہ، مساکین وغیرہ کے ایک سال کے گزارا کے لیے چاہیے جن کی درخواستیں آئی ہوئی ہیں۔ 2100 روپے کی رقم میں سے 100 روپیہ خود حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی طرف سے عطا فرمایا۔ اس کے بعد خلافت ثانیہ کا دور شروع ہوتا ہے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جماعت احمدیہ کے پروگراموں میں خدمت خلق کا نہایت بلند مقام جماعت کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اس لیے حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار مخلوق کی بلاؤس خدمت کی تلقین کرتے رہے، مگر اس کا ایک نمایاں موڑ اس وقت آیا جب آپ نے 1938 میں احمدی نوجوانوں کی تنظیم خدام الاحمدیہ قائم کی اور ان کے دلوں میں یہ بات راسخ کی کہ تمام انسانیت کی خدمت کے لیے پیدا کیے گئے ہو، اور یہ خدمت روحانی امور سے بھی تعلق رکھتی ہے اور عام جسمانی اور مادی معاملات سے بھی۔ اس تنظیم کے لائے عمل میں آپ نے خدمت خلق اور اس کی ذیل میں وقار عمل کا شعبہ قائم کیا، جو ایک منظم طور پر بلاؤس اجتماعی خدمت کا منفرد ادارہ ہے۔ حضرت مسلم موعود نے خطبہ جمعہ 7 فروری 1939 میں فرمایا، خدام الاحمدیہ کے اساسی اصول میں خدمت خلق بھی شامل ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت خلیفۃ المسیح ثالث نے 1970 میں نصرت جہاں اسکیم جاری فرمائی، جس کے تحت آج بھی جماعت احمدیہ عالمگیر کے سینکڑوں ہسپتال، اسکول اور کالج خدمت انسانیت میں مصروف ہیں۔ بیمار ہیں، دعا بھی نہیں اور خالی ہاتھ، گھر ڈھونڈیے تو ایسے گھرانے بہت سے ہیں۔ حضرت خلیفۃ المسیح رابع کے دور میں داخل ہوتے ہیں اور عظیم الشان تحریکات میں سے چند ایک نمونے کے طور پر پیش خدمت ہیں۔ قرآن کریم نے مذہب کا خلاصہ 2 باتوں کو قرار دیا ہے، نمبر 1 عبادت الہی، نمبر 2 بنی نوع انسان سے ہمدردی۔ خلافت رابعہ میں ان دونوں پہلوؤں نے تاریخی شکلیں اختیار کیں۔ حضور انور نے 10 ستمبر 1982 کو اسپین میں 700 سال بعد
اللہ کے پہلے گھر بیت البشارت کا افتتاح فرمایا، جو جماعت کے لیے انتہائی مسرت اور خوشی کا موجب تھا، اور خدا تعالیٰ کی بے انتہا حمد کی گئی۔ حضور انور نے پاکستان واپسی پر 29 اکتوبر 1982 کو بیت الاقصی ربوہ میں خطبہ جمعہ ارشاد فرماتے ہوئے حمد باری تعالیٰ کو عملی شکل میں ڈھالنے کے لیے بیت الحمد اسکیم کا اعلان کیا۔ حضور نے فرمایا، اللہ کے گھر بنانے کے شکرانہ کے طور پر خدا تعالیٰ کے غریب بندوں کے گھروں کی طرف بھی توجہ کرنی چاہیے۔ اس طرح یہ حمد کی عملی شکل ہوگی جو ہم اختیار کریں گے اور اپنے اعمال سے گواہی دیں گے کہ ہاں واقعتاً ہم اللہ کی رضا پر بہت راضی ہیں کہ اس نے ہمیں اپنا گھر بنانے کی توفیق بخشی۔ پس ہم اس کے غریب بندوں کے گھروں کی تعمیر کی طرف توجہ کر کے اس کے عظیم الشان عملی اظہار کریں گے۔ ہمارا فرض اور حق ہے کہ ان کے لیے کچھ نہ کچھ کریں، جتنی توفیق ہے تھوڑی کریں، لیکن اللہ تعالیٰ کی حمد کا عملی صورت میں ایک اظہار بھی کریں کہ ہم اس کے بندوں کے گھروں کی طرف کچھ توجہ دے رہے ہیں۔ ویسے تو یہ اتنی بڑی ضرورت ہے کہ دنیا کی بڑی بڑی حکومتیں بھی اس کو پورا نہیں کر سکتیں، مگر مجھے اللہ کے فضل سے توقع ہے کہ چونکہ جماعت احمدیہ اس زمانہ میں وہ واحد جماعت ہوگی جو محض رضائے باری تعالیٰ کی خاطر یہ کام شروع کرے گی، اس لیے اللہ اس میں برکت دے گا اور کروڑوں روپوں کے مقابلہ پر ہمارے چند روپوں میں زیادہ برکت پڑ جائے گی، اور اس کے نتیجہ میں جماعت احمدیہ غربا کا ایمان بھی ترقی کرے گا اور اللہ کے فضل بھی ان پر نازل ہوں گے۔ ٹائم کی کمی کے موجب میں کچھ صرف نام لے کے جو خدمات جماعت نے، ایک لمبی ڈیٹیل ہے، ایک لمبی فہرست ہے، اس کو پڑھنے لگیں تو شام ہو جائے گی، لیکن میں کچھ ذکر کر کے اپنی گزارشات ختم کروں گا۔ 1950 کا سیلاب ہے، اس میں جماعت نے بے پناہ خدمت کی۔ 1955 کا سیلاب ہے، پھر اس کے بعد 1953 کا سیلاب ہے۔ جن ممالک میں پینے کا صاف پانی نہیں ہے، اس میں جماعت نے بے پناہ خدمت کی ہے انسانیت کی۔ انسان کے لیے پانی ایک سب سے بنیادی ضرورت ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت کو سب سے زیادہ اس میدان میں خدمت کرنے کا موقع ملا ہے، جو اتنی خدمت کسی نے نہیں کی جتنی جماعت نے کی ہے۔ صاف پانی جو ہے وہ افریقہ کے ممالک میں سینکڑوں ہزاروں ہینڈ پمپ جو ہیں وہ جماعت کے افریقہ میں خدا تعالیٰ کی انسانیت کے لیے صاف پانی مہیا کر رہے ہیں۔ 1995 کو کوبے کا زلزلہ ہے، ہم سب اس کے عینی شاہد ہیں، ہم سب اس میں شامل تھے، ہم نے خدمت کی ہے۔ اس کے بعد 2004 نیگاتا کا زلزلہ ہے، 2010 توہک کا زلزلہ ہے، سونامی کی تباہ کاریاں ہیں، اس میں جماعت نے عظیم الشان قربانیاں دی ہیں۔ غریب ممالک میں فری میڈیکل کیمپس ہیں، یتیموں کی دیکھ بھال ہے، فنی تعلیم کی سہولت ہے، آنکھ کے موتیے کا علاج ہے، صحرائی ریفریجریٹر ہیں، اسکول، لائبریریاں، سائنسی لیبارٹریاں۔ ترکی کے زلزلے، اب بھارت کا زلزلے میں بے پناہ خدمات سر انجام دی ہیں۔ پاکستان کا زلزلہ ہے، کترینا اور ریٹا طوفان، دنیا کی جو سپر پاور ہے اس کے اندر خدا تعالیٰ کے فضل سے ہماری جماعت نے بے پناہ قربانیاں سر انجام دی ہیں۔ تو اسی پہ اپنی گزارشات ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ خدا تعالیٰ کی انسانیت کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔